جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، آپ کی جو مخصوص نشستوں کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ غلط فیصلہ تھا، غلط مشورہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو جو ہمارا لیگل بیٹل ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ شاید مسٹیک ہو رہی ہیں، اور وہ مسٹیک شاید یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو لیگل سائڈ پہ زیادہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح محنت ہوتی ہے پارٹی کے اندر، اسی محنت سے سوچ سمجھ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کیا ہمارے پاس جو اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں کیا ان کو یہ اس کا علم نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو متعصبانہ رویہ ہمارے ساتھ شروع دن سے اب تک ہے، کیا یہ اس کا شخصانہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ہمیں ضرور لینا پڑے گا، کیونکہ آگے جا کے یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے ساتھ ورکرز اٹیچ ہیں، پورے پاکستان اس کے ساتھ اٹیچ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے باوجود کہ ہمارا لیڈر گرفتار ہے اور اتنی بڑی اکثریت لی، اور آج ہم آ کے یہاں پہ اپنے فیصلوں سے مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں کسی کی غلطی ہے یا جان بوجھ کر ہوا ہے۔ اچھا شوکت یوسف سیدھ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم 9 مئی کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سامہاؤ وکلا نے ہائی جیک کر لی ہے۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پہ جو وکلا سامنے آئے وہ زیادہ پرومیننٹ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، خان صاحب ان کو مشورے دیتے ہیں، اور ہمیں پارٹی کے اندر وہ یونٹی نظر نہیں آ رہی۔ آپ جیسے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ پارٹی کے ساتھ گزارا ہے وہ ہمیں سائیڈ لائن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو الیکشنز میں تو چلے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسے پولیٹیکل لیڈرز کو پارٹی کو سینٹ میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ تو خیر پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ ہمیں کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ہم ورکرز ہیں اور ورکر رہیں گے، اور پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جلد بازی کے اندر بھی بعضی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو بھی ملتا ہے وہ آ کے فوراً جو ہے نا وہ سارا فیصلے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے نا وہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب تھوڑا سا ہمیں صبر تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو صحیح رخ پہ لے جانے کی ضرورت ہے اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے وکلا صاحبان ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ فیصلے ہم سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں ہو رہے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو بالکل مشاورت کے بغیر ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر یہاں تک بات تھی تو کیوں ہمارے بڑے بڑے وکلا کو ایسا کیوں اس کا علم نہیں تھا؟ ابھی کوئی 51 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 17 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے۔ لیکن اگر واقعی اس میں یہ خلا تھا تو اتنا بڑا ڈیسیجن کیوں لیا گیا؟ یہ ضرور میں کہوں گا، کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخصوص نشستوں پہ آنے والے تھے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، تو وہ ان نشستوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم تو جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اگین ہم کہیں گے کہ جی ہمارا جو قانونی آئینی حق ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے۔ لیکن اگر سپوز اگر پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو مسترد کر دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا ضرور ٹھیس پہنچا ہے کہ کیا وجہ کیا تھی، کہ اگر واقعی اتنا بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے اتنی بڑی جلد بازی سے کام کیوں کیا، ڈیسیجن کیوں لیا، اور یہ کس نے لیا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، آپ 2 مرتبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کی پارٹی کو KPK کے اندر لوگوں نے 2/3 میجورٹی دی ہے۔ آپ جیسے کچھ لوگ اپنی نشستیں ہار گئے ہیں، مطلب آپ نے لوز کر دی اپنی نشست، تیمور جھگڑا صاحب اپنی نشست ہار گئے، کامران بنگش صاحب اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس فہرست میں شامل ہیں جو ان انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو پارٹی کو لے کر خدمات ہیں جو صوبے میں آپ لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں، آپ لوگ ہمیں KPK کے اندر کیبنٹ کا حصہ نظر نہیں آ رہے۔ اور ایون تیمور جھگڑا صاحب نے تو یہ کہا کہ ان کے بقول خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ فائنانس ایڈوائزر ہوں گے KPK کے، لیکن ان کو بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، ان کو بھی ایڈوائزر نہیں بنایا گیا۔ تو خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان میں فیصلے کر کون رہا ہے؟ علی امین صاحب کر رہے ہیں، خان صاحب کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہے ہیں؟
देखें अब ये तो अल्लाह को पता होगा, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने 2-3 बार ट्राई की। जो अडियाला जेल के सुपरडेंट साहब हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं उनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, जबकि मैं अब हाई कोर्ट से वो भी ले चुका हूँ, लेकिन हमें नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन खैर है, मैं तो कम अज़ कम ये गिला की हरगज़ नहीं करूँगा कि मुझे किसी कैबिनेट में रखा जाए, क्योंकि 9-10 साल बहुत बड़ी चीज़ हम रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारी ये तशवीश ज़रूर है कि हुकूमत चले और हुकूमत जो है बेहतर अंदाज में परफॉर्म करे, क्योंकि ये आवाम जो है वो उनकी उम्मीदें हैं। एक मुश्किल वक्त है इस वक्त, क्योंकि वफाक के अंदर जो हमारी मुखालिफ हुकूमत है, तो सूबे के अंदर हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है और सूबे में एक ऐसे डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिससे हम आगे बढ़ सकें, हमारी मुश्किलात कम हो सके, लोगों की मुश्किलात कम हो सके। चेयरमैन इस वक्त हमारा जो है वो पार्टी का, वो इस वक्त जेल में है, उनको कैसे रिहाई मिले। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। और हम अपनी जो कोशिशें हैं वो हम जारी भी रखेंगे, और हमारी जितने भी एफर्ट्स हैं इस हुकूमत को कामयाब बनाने में, वो इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। चाहे हमें कैबिनेट में ले या ना ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसकी हमें कोई ज़रूरत है। जो नाम तारीख इंसाफ ने हमें दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है। वो हम हुकूमत में रहें, हुकूमत से बाहर रहें, लोग पहचानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो फैसला जिसने भी किया है, जाहिर है सोच समझ के किया होगा, अच्छा ही फैसला होगा। यंगस्टर्स को भी आगे आने का मौका देना चाहिए। और ये डिसीजन अली अमीन साहब को करना है कि उनको किसको उसने रखना है अपने कैबिनेट में, किसको नहीं रखना है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फैसले जो है वो ऐसे होने चाहिए जिससे पार्टी आगे जा सके, पीछे ना रिवर्स ना लगाए।